السلام علیکم دوستوں، جب بھی دنیا کے قدیم ترین پراسرار اور حیرت انگیز ممالک کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے اور وہ ہے مصر۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہزاروں سال پہلے ایک ایسی عظیم تہذیب نے جنم لیا جس نے انسانی تاریخ، فن تعمیر، علم فلکیات، ریاضی اور حکمرانی کے اصولوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آج بھی مصر کے عظیم اہرام، فرعونوں کی داستانیں، ممیوں کے راز، دریائے نیل کا جادو اور صحرائے صحرا کی خاموشی دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آج ہم وقت کی اس لمبی سرنگ میں سفر کریں گے، یہاں ہزاروں سال پرانی ایک ایسی دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے جس کے آثار آج بھی پوری شان کے ساتھ موجود ہیں۔ صرف اہرام کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی تہذیب کی داستان ہے جس نے اپنی عظمت کے ایسے نقوش چھوڑے جنہیں وقت بھی مٹا نہیں سکا۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے بیشتر علاقے ابھی ترقی کی ابتدائی منزلوں میں تھے، تب دریائے نیل کے کنارے ایک منظم تہذیب پروان چڑھ رہی تھی۔ دریائے نیل ہر سال اپنے کناروں پر زرخیز مٹی چھوڑ جاتا تھا، جس کی بدولت کھیتی باڑی فروغ پانی اور لوگوں کی زندگی خوشحال ہوتی۔ اس وجہ سے مورخین مصر کو نیل کا تحفہ بھی کہتے ہیں۔ قدیم مصری صرف کسان یا کاریگر نہیں تھے بلکہ وہ بہترین انجینئر، طبیب، ماہر فلکیات اور معمار بھی تھے۔ انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کی حرکات کا مشاہدہ کیا، کیلنڈر بنایا اور ایسی عمارتیں تعمیر کی جو آج بھی جدید انجینئرنگ کے لیے ایک معمہ ہیں۔ مصری بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ان کا یقین تھا کہ فرعون زمین پر خدائی نمائندے ہیں، اس لیے عوام ان کے بے حد عزت کرتے تھے۔ جب کوئی فرعون وفات پاتا تو اس کے لیے ایک ایسا عظیم مقبرہ تعمیر کیا جاتا جو اس کی شان کے مطابق ہو۔ یہی مقبرہ بعد میں اہرام مصر کہلائے۔ قاہرہ کے قریب جیزہ کے میدان میں موجود عظیم اہرام دنیا کے قدیم ترین عجائبات میں شامل ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ہرم خوفو کا ہے، جسے تقریباً 4500 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر میں لاکھوں پتھر استعمال ہوئے، جن میں سب سے بڑا ایک کا وزن کئی ٹن تھا۔ آج بھی سائنسدان اس بات پر حیران ہیں کہ اس دور میں نہ کرینیں تھیں نہ جدید مشینیں، پھر بھی اتنے بھاری پتھروں کو سینکڑوں کلومیٹر دور سے لا کر اتنی درستگی کے ساتھ کیسے نصب کیا گیا۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ 4000 سال گزرنے کے باوجود ان پتھروں کے درمیان بمشکل ایک باریک سا خلا نظر آتا ہے۔ اہرام صرف مقبرے نہیں تھے بلکہ قدیم مصر کے طاقت، علم اور انجینئرنگ کی علامت تھے۔ ان کے اندر خفیہ راستہ، مختلف کمرے اور پیچیدہ گزرگاہیں بنائی گئی تاکہ بادشاہ کی قبر محفوظ رہے۔ اہرام کے سامنے موجود عظیم الوہلول بھی دنیا کی سب سے مشہور مجسموں میں شمار ہوتا ہے۔ شہر کے جسم اور انسان کے چہرے والا یہ مجسمہ ہزاروں سال سے صحرا کی خاموشی میں کھڑا ہے۔ اس کی ناک کیسے ٹوٹی، اس سے کس مقصد کے لیے بنایا گیا، یہ سوال آج بھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکے۔ قدیم مصری مرنے کے بعد کی زندگی پر گہرا یقین رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان کی روح دوبارہ اپنے جسم میں واپس آئے گی، اس لیے وہ لاشوں کو محفوظ رکھتے تھے۔ اس کے عمل کو ممی بنانا کہا جاتا ہے۔ جسم کے اندرونی اعضاء نکال کر انہیں محفوظ برتنوں میں رکھا جاتا، پھر جسم کو خاص نمک اور خوشبودار مادوں کے محفوظ کیا جاتا تاکہ صدیوں بعد بھی خراب نہ ہو۔ 1922 عیسوی میں جب فرعون توتن خامون کا مقبرہ دریافت ہوا تو پوری دنیا حیران رہ گئی۔ مقبرے کے اندر سونے کا مشہور ماس، شاہی تخت، زیورات، ہتھیار، رتھ اور ہزاروں قیمتی اشیاء موجود تھیں۔ یہ دریافت آثار قدیمہ کی تاریخ کی سب سے اہم دریافتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ قدیم مصر کے لوگ طب کے میدان میں بھی کافی ترقی یافتہ تھے۔ انہوں نے ہڈیوں کے علاج، زخموں کے مرہم پٹی اور مختلف جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنانے کا علم تھا۔ اس طرح وہ ریاضی میں بھی ماہر تھے، جس کی مدد سے انہوں نے عظیم عمارتیں تعمیر کیں۔ مصر کے عظیم مندروں میں لکسر، کرناک اور ابو سمبل خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان مندروں کی دیواروں پر ایسی خوبصورت نقش نگاری کی گئی جو آج بھی ہزاروں سال بعد اپنی خوبصورتی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ 332 عیسوی قبل مسیح میں سکندر اعظم مصر پہنچا۔ مصری
عوام نے اس کا استقبال کیا کیونکہ وہ فارسی حکمرانوں سے نجات چاہتے تھے۔ سکندر نے اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی، جو بعد میں دنیا کا عظیم علمی مرکز بن گیا۔ یہاں کی عظیم لائبریری میں دنیا بھر سے کتابیں جمع کی جاتی تھیں اور اس زمانے کے بڑے بڑے فلسفی، سائنسدان اور محقق یہاں آ کر تحقیق کرتے تھے۔ اسکندر اعظم کی وفات کے بعد مصر پر بطلیموسی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس خاندان کے سب سے مشہور حکمران ملکہ کلیوپیٹرا تھی۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ کئی زبانوں کی ماہر، ذہین سیاستدان اور غیر معمولی حکمران بھی تھی۔ اس نے مصر کو طاقتور بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن رومی سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے آخر کار مصر آزاد نہ رہ سکا۔ رومی دور کے بعد مصر کئی مختلف حکمرانوں کے زیر اقتدار رہا، یہاں تک کہ 641 عیسوی میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ مصر پہنچے۔ چند اہم معرکوں کے بعد مصر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد یہاں اسلام تیزی سے پھیلا، نئی مساجد تعمیر ہوئی، مدارس قائم ہوئے اور علم و ثقافت کو فروغ ملا۔ بعد میں فاطمی خلافت نے قاہرہ شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور جامع الازہر کی بنیاد رکھی، جو آج بھی دنیا کے قدیم ترین اسلامی جامعات میں شمار ہوتی ہے۔ مصر کی تاریخ کا ایک اور روشن باب سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ ہے۔ انہوں نے مصر کو مضبوط اسلامی ریاست بنایا، صلیبی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا اور 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لا کر اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام امر کر دیا۔ 20ویں صدی میں نہر سوئز کی تعمیر نے دنیا کی تجارت کو بدل دیا۔ بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو ملانے والی اس نہر نے یورپ اور ایشیا کے درمیان سمندری راستہ مختصر کر دیا۔ آج بھی دنیا کی بڑی تجارتی جہاز رانی اسی راستے سے گزرتی ہے اور مصر کی معیشت میں نہر سوئز کا بہت اہم کردار ہے۔ آج کا مصر ایک جدید ملک ہے، لیکن اس کی اصل پہچان اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اہرام، ابو الہول، دریائے نیل، لکسر، اسوان، ابو سمبل اور قاہرہ کے عجائب گھروں کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ رات کے وقت جب اہرام پر روشنیوں کا خوبصورت مظاہرہ کیا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ صحرائے مصر کی خاموش فضا، ٹھنڈی ہوا اور ہزاروں سال پرانی عمارتیں انسان کو ماضی میں لے جاتی ہیں۔ آج بھی کئی راز ایسے ہیں جن پر تحقیق جاری ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اہرام کے اندر ابھی بھی ایسے خفیہ کمرے موجود ہیں جن تک انسان نہیں پہنچ سکا۔ جدید اسکیننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے وقت فوقتاً نئے دریافتیں سامنے آتی رہتی ہیں جو مصر کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ مصر کی تاریخ کی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، محنت، منصوبہ بندی اور مضبوط قیادت کسی بھی قوم کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ فرعونوں کی سلطنت ختم ہو گئی، یونانی اور رومی حکومتیں بھی ماضی کا حصہ بن گئی، مگر مصر آج بھی اپنی تاریخ، ثقافت، عظیم ورثے کی وجہ سے پوری دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص پہلی بار اہرام مصر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف پتھروں کی ایک عمارت کے سامنے نہیں بلکہ انسانی تہذیب کے ایک لازوال داستان کے سامنے کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کو صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک زندہ عجائب گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر پتھر، ہر مندر، ہر مجسمہ اور ہر تاریخی مقام اپنے اندر ہزاروں سال پرانی ایک نئی کہانی چھپائے ہوئے ہے۔ اگر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کو سمجھنا ہو تو انسانی تاریخ کے آغاز کو جاننا ہو، یا یہ دیکھنا ہو کہ ہزاروں سال پہلے انسان کی قدر ترقی یافتہ تھا، جو مصر سے بہتر مثال شاید ہی کہیں اور ملے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر آج بھی کروڑوں لوگوں کے لیے تجسس، تحقیق اور حیرت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ عظیم سرزمین ہمیشہ علم، تاریخ اور تہذیب کی ایک روشن علامت بنی رہے گی۔